نظر لگ جاتی ہے، اور بسا اوقات جو حاسد ہے اسی کی نظر سے دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جو نظر لگانے والا ہے وہ حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا۔ اور اسی طرح کبھی اپنوں کی بھی نظر ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی اچھا لگ گیا، اس نے اس پر اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس کی وجہ سے بھی دوسرے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ نظر میں سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں جن کا اثر ہوتا ہے، اور یہ شعاعیں انسان کے جسم کو متاثر کرتی ہیں۔ جیسے لیزر کے ذریعے پتھر کو بھی پگھلا دیا جاتا ہے، تو اسی طرح نظر سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں جس سے دوسرے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف آیت نمبر 67 اور 68، یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا مصر میں تو ان کو یہ تلقین کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ جب بنیامین بھی جا رہے تھے یوسف کے بھائی، تو اپنے بیٹوں کو کہا کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ یوسف کے بھائی تھے، خوبصورت تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ تو یہ تلقین کی کہ تمہیں نظر بد نہ ہو جائے، تو لہٰذا تم نے ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ تو اس آیت میں آگے یہ ہے کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، کہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے تو نہیں بچا سکتا، جو تقدیر میں ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن ایک یہ اسباب کو اختیار کرنا اور احتیاط کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے باوجود کیا ہے، ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، اور متوکل توکل کرنے والے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، میرا بھروسہ اسی پر ہے، لیکن یہ تدابیر ہیں ان کا تم نے خیال کرنا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر سے بچاؤ کی جو احتیاط ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ پر ہی بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ احتیاط برتنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، یہ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ان کے پاس سے ہوا۔ تو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن حنیف اس وقت نہا رہے تھے، اور یہ بہت خوبصورت تھے، بڑا خوبصورت ان کا جسم تھا۔ تو عامر بن ربیعہ نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا کوئی خوبصورت لڑکی بھی نہیں دیکھی جس کا جسم اتنا خوبصورت ہو۔ تو یہ کہنا تھا کہ سہل رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر تھوڑی ہی دیر میں چکرا کر گر پڑے۔ تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ سہل کی خبر لیجئے جو چکرا کر گر پڑے ہیں۔ تو آپ سے نے پوچھا کہ تم لوگوں کو گمان کس پر ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ عامر بن ربیعہ انہوں نے ایسے کہا تھا اور اس کے بعد ایسا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کس بنیاد پر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ یعنی یہ نظر قاتل بھی ہوتی ہے۔ فرمایا کس لیے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کیوں کسی کو قتل کرتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اس کے دل کو بہا جائے تو اسے اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، ماشاء اللہ کہہ دیں۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ کہف میں ذکر ہے کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوئے تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ الفاظ کہہ دینے چاہیے۔ تو اس واقعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، العین حق، نظر حق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم سے غسل کا یعنی غسل کے پانی کا مطالبہ کیا جائے تو تمہیں غسل کر کے دے دینا چاہیے۔ اور اس حدیث میں اس کا ایک علاج بھی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو عامر بن ربیعہ سے کہا کہ تم غسل کر کے پانی دے دو، یعنی
غسل کر کے اس پانی کو گرایا نہ جائے اور وہ پانی اس مریض کو دیا جائے۔ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں آدمی کی نظر لگی ہے تو پھر علاج کیا ہے؟ یہ علاج ہے کہ اس کو کہا جائے کہ تم غسل کر کے ہمیں پانی دو، یا کم از کم جیسے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ طریقہ ہوتا تھا ہمارے دور میں کہ کلی کرتا وہ بندہ جس کی نظر لگی ہے اور اس کو اسی ٹاپ میں یا اس برتن میں تھوک دیتا، پھر چہرے کو دھوتا، پھر اپنے ہاتھوں کو دھوتا، دائیں کو بھی بائیں کو بھی، کونیوں کو، پھر پاؤں کو دھوتا، گھٹنوں سمیت گھٹنے بھی دھوتا، اور پھر اپنی تہمت اور سلوار کے اندر والے حصے کو بھی دھوتا اور اس پانی کو اس جگہ پر جمع کر دیا جاتا۔ اور یہ پانی جو مریض ہے جس کو نظر لگ چکی ہے اس کی پشت پر یہاں پر بہا دیا جاتا، تو اس طرح سے وہ مریض اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے تھے اور وہ نظر سے بچ جاتا تھا۔ اور ایسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا عامر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وضو کریں، تو انہوں نے اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک اور اپنے دونوں گھٹنے اور تہبت کے اندر کا حصہ دھویا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہی پانی ڈالنے کا حکم دیا، اور جب پانی ڈالا گیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نظر بد سے بچا لیا اور ان کو شفا مل گئی۔ تو یہ ایک علاج ہے نظر بد کا۔ اور اس کے علاوہ اگر ایسا معلوم نہ ہو کہ نظر کس کی ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی، اس شخص کا علم نہیں ہے، تو پھر اس کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ نظر کا دم کر دیا جائے۔ دم میں سورہ فاتحہ ایک بہترین دم ہے، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے، آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اور اسی طرح جادو، حسد اور نظر بد کے علاج کے لیے معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بہترین علاج ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔ یہ پڑھ کر مریض پہ دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں، یا مریض خود پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے کہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ دعا جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تھی، یا آپ کو دم کیا تھا یہ پڑھ کر۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، واللہ یشفیک، اللہ تعالیٰ ہی تجھے شفا دے گا، من کل داء یؤذیک، ہر وہ تکلیف جو تجھے نقصان پہنچا رہی ہے، ومن کل نفس او عین، اور ہر انسان سے اور ہر نظر سے، عین حاسد، حاسد کی نظر سے، اللہ یشفیک، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے، بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں۔ تو یہ پڑھ کر بھی مریض کو دم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس طرح سے ان کو دم کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو ان کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ کلمات بھی جس شخص کو نظر لگ چکی ہو اسے بھی پڑھنے چاہیے، اور نظر عموماً بچوں کو لگ جاتی ہے، اور اس کا یہ ایک حل ہے اور احتیاط یہ ہے کہ یہ صبح اور شام معوذتین پڑھ کے بچوں کو دم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھ لی جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے، اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگانے والی ہے۔ تو یہ پڑھ کے بچوں کو دم کیا جائے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس پر آپ نے یہ کہنا ہے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ دیا جائے، یا یہ کہہ دیا جائے اللہم بارک فیک، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، یا اپنی زبان میں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا اس کو بنایا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین، تو اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، یا ماشاء اللہ یہ کہہ دیں تاکہ آپ کی نظر سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ اور نظر سے بچاؤ کا طریقہ یہ جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے انسان بچ سکتا ہے۔
اور قرآن مجید پورے کا پورا یہ شفا ہے۔ اس میں سے کوئی بھی صورت اختیار کر کے، کوئی آیت اختیار کر کے تو دم کیا جا سکتا ہے، جادو کے لیے بھی، اور اسی طرح حاسدین سے بچنے کے لیے بھی، اور نظر بد کے لیے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، کہ جس دم میں شرک نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مسنون دعائیں اور قرآن مجید سے یہ دعائیں اور اسی طرح سے اذکار اور قرآن مجید کی آیات، ان کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے، اور ان سے انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ اور معوذتین یہ بہترین علاج ہیں حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچاؤ کے لیے، اور اسی طرح جادو کا بھی یہ بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ صبح اور شام کے جب انسان اذکار کرتا ہے تو صبح بھی 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، اور شام کو عصر کی نماز کے بعد 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیا جائے تو انسان جنات، شیاطین، ان سے محفوظ رہتا ہے۔ جو لوگ جادو کی شکایت کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کلمہ صبح 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو پورا دن شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کو یاد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، حاسدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حسد سے ہمیں محفوظ فرما دے، اور جو لوگ شریر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں سے محفوظ فرما دے۔ یا رب العالمین جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو جیسا غلیظ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، ہمیں جادوگروں کے جادو سے، شریر لوگوں کی شرارتوں سے، حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما، اپنی حفاظت میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہم احفظنا کما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اللہ تعالیٰ جیسے تو نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے ایسے ہی ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، نیکیاں کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی، تیری اطاعت، تیرے رسول اور پیغمبر کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھ اسلام پر، اور جب موت آئے اسلام والی، ایمان والی، شہادت والی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔